حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ شریعت کے کتنے پابند تھے، یہ آج کا موضوع ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ موضوع سننے کے بعد آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو پیر ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ شریعت کا کتنا پابند ہوتا ہے اور اس کے لیے پابندی کتنی لازم ہوتی ہے۔ سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے ولیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کے تذکرے فرمائے ہیں، اور بات یہ ہے کہ وہ ولی اللہ کا سچا ولی ہو تو اسے نہ تو دنیا میں خوف ہے اور نہ ہی اسے آخرت میں غم ہوگا۔ تو جسے دنیا میں ہی خوف لاحق ہو اور دنیا میں ہی جو ہے وہ اس فکر میں ہو کہ مرید تھوڑے ہیں، لوگ تھوڑے آتے ہیں، اسے تو دنیا کی فکریں پڑی ہیں، آخرت میں پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو ایک الگ جہان ہے۔ تو آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ باپ کی طرف سے حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ ان کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ بنت سید عبداللہ السعودی رحمہ اللہ، یہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ ان کا نکاح ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ساتھ ہوا۔ اولاد کے جس وقت ناامیدی ہو گئی اور عمر 60 سال ہو گئی، اس وقت اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا عبدالقادر۔ 60 سال کی عمر ہے اپنی والدہ کی، رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ 60 سال کی عمر میں یہ پیدا ہونے والا بچہ جب ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزار کے آیا ہے، تو یہ بچہ کوئی آنے والا عام بچہ نہیں ہے، بلکہ آنے والا وہ ہے کہ جسے اللہ ولیوں کا سردار بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی ولادت پہ رسول اللہ خود بھی خوش ہو رہے ہیں اور ابو صالح کو بیٹے کی مبارک بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ وہ فرماتی ہیں کہ پیٹ سے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، میں اس ذکر کی آواز بھی سنتی تھی۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیٹ میں اللہ کا ذکر، اور آپ کی اماں فرماتی ہیں کہ جب مجھے چھینک آتی، اور اس سے پہلے میں حدیث پاک صحیح بخاری کی پڑھ دوں، آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ بولی کتنے حق ہیں؟
5 حق ہیں۔ پہلا حق رد السلام، جب کوئی مسلمان سلام دے اس کا جواب دینا چاہیے، پہلا حق ہے۔ سلام کا جواب دینا پہلا حق ہے۔ وعیادۃ المریض، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، یہ دوسرا حق ہے۔ واتباع الجنائز، کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، یہ تیسرا حق ہے۔ واجابۃ الدعوۃ، اور اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں آنے کی کھانے کی دعوت دے اسے قبول کرنا، یہ چوتھا حق ہے۔ وتشمیت العاطس، اور 5واں حق یہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے اس کے چھینکنے کا جواب دینا۔ یہ 5 حق شریعت نے بیان فرمائے، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری میں صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام ابو داؤد نے سنن میں، سنن ابی داؤد میں حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور صحیح حدیث پاک کے 5 حق بیان کیے گئے۔ اور وتشمیت العاطس، جب چھینک آئے تو اس کا جواب دینا، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جسے چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، کیا کہے؟ بولیے الحمدللہ۔ اور سننے والا وہ اس کے جواب میں کیا کہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، بولیے کیا کہے؟ اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ جواب میں کہے یرحمک اللہ، تو یہ ہے چھینک کا جواب۔ اب سنیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے چھینک آتی میں اس چھینک پہ کہتی الحمدللہ، میرے پیٹ سے میرا بچہ مجھے جواب دیتا اور کہتا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اے اللہ کی بندی تجھ پہ اللہ رحم کرے۔ اب اگر مرد ہے اسے جواب دینا ہے تو کیا کہنا؟ یرحمک اللہ۔ اور اگر عورت کو جواب دینا ہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ فرق ہے نا، دیکھو زبر زیر سے کتنا معانی میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو اردو میں کہ زبر زیر سے انتا اور انتی کا کتنا فرق ہے۔ تو یرحمک اللہ کے لفظ کے ساتھ آپ ماں کے پیٹ سے جواب دیتے، ماں اس جواب کو سن لیتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس جواب کو سنتی تھی، ارے یہ آنے والا بچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، شریعت پابندی کی یہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے جو ہے وہ نماز کی طرف لگاؤ، اسے جو ہے وہ اس کام کی طرف لگاؤ، جب فارغ ہو جائے شریعت کے احکام فرض ہو گئے۔ لیکن حضور غوث اعظم اس شان سے آ رہے ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں الحمدللہ کہتی ہے تو جواب میں الحمدللہ کہہ کر ماں کو جواب بھی دیتے ہیں، اور شریعت کا جو طریقہ ہے اسے بھی آپ پورا فرما رہے ہیں۔ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، شریعت کی پابندی یہیں سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ پیدا ہوئے اس وقت علماء نے لکھا کہ پیدا ہوتے ہی جو وہاں پر موجود تھی انہوں نے دیکھا آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، اور کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ اس بات کو الحقائق فی الحدائق میں مفتی محمد فیض احمد ویسی محدث بہاولپوری انہوں نے نقل فرمایا کہ اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، سننے والوں نے سنا غوث اعظم ابھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہے،
آپ بھی مل کے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ 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 اگلی بات سنیں، موضوع ہمارا ہے غوث اعظم اور پابندی شریعت۔ آپ شریعت کے کتنے پابند تھے؟ جب پیدا ہوئے کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الثانی کا۔ کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الثانی کا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں سحری تک دودھ پیتے تھے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا اس وقت سے لے کر افطاری تک میں دودھ پلاتی رہتی، آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ سارا رمضان المبارک آپ کا کسی طرح گزرا ہے کہ آپ ماں کا دودھ ہے وہ افطاری کے وقت تک نہیں پیتے تھے۔ ابھی تک تو شریعت کی پابندیاں لاگو نہیں ہوئی، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگرچہ ابھی شریعت کی پابندی لاگو نہیں ہوئی پر رمضان المبارک کا احترام کرنا یہ بھی تو لازم ہے۔ تو آپ رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ نہیں نوش کرواتے، اور اگلے سال بھی یہ بات جو ہے مشہور ہو گئی، بغداد میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے، یعنی کہ ماں کا دودھ روزے کے وقت کے دوران نہیں پیتا۔ اگلا سال جب آیا تو رمضان المبارک کا چاند مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ آج چاند چڑھا ہے یا نہیں۔ آج تو جدید آلات نہیں اور اس کے ذریعے پھر بھی ہم وہاں تک آ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور بندے کہہ رہے تھے کہ روزہ کھا گئے، روزہ کھا گئے، لیکن وہ وقت اور تھا۔ تو مطلب اگر چاند مشتبہ ہو گیا، اگلی صبح چڑھی، لوگ کئیوں نے رکھ لیا، کئیوں نے نہ رکھا کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ بغداد کے لوگ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ بتائیے آج صبح آپ کا بچہ جس نے پچھلے سال بھی روزے رکھے تھے آج صبح سے انہوں نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سحری کے وقت تک دودھ پیتے رہے ہیں، سحری کے بعد انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے۔ تو بغداد والے سمجھ گئے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کا یہ عالم ہے، بچپن کا یہ عالم ہے، اور جس وقت آپ کی عمر شریف 5 سال ہوئی تو آپ کو مدرسے میں استاد کے پاس بٹھایا گیا۔ استاد نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی اور فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ شروع ہو گئی، پہلا سپارہ مکمل ہو گیا، سیقول السفہاء مکمل ہو گیا، تلک الرسل مکمل ہو گیا، لن تنالوا البر مکمل ہو گیا، والمرسلات مکمل پڑھ دیا، اور وَإِذَا لَا يُحِبُّ اللَّهُ پورا پڑھ دیا، وَإِذَا سَمِعُوا پورا پڑھ دیا، وَلَوْ أَنَّنَا پورا پڑھ دیا، قَالَ الْمَلَأُ پورا پڑھ دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ پورا پڑھ دیا، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ پورا سپارہ 11 سپارے پورے پڑھ دیے، 11 سپارے تلاوت فرما دیے۔ دیکھنے والے حیران ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں 5 سال کا بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، 11واں سپارہ مکمل ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید یہاں رک جائیں، پر نہیں، آپ نے وما من دابۃ سے 12واں سپارہ بھی شروع کروایا، وما ابرئ 13واں سپارہ بھی شروع فرما دیا، 13واں مکمل ہوا، وما یود الذین 14واں شروع فرما دیا، 14واں مکمل ہوا سبحان الذی اسری پڑھ کے 15واں سپارہ شروع فرما دیا، 15واں سپارہ مکمل پڑھا، قال الم اقل لک سے پھر 16واں سپارہ شروع ہو گیا، اقترب للناس سے آپ نے 17واں سپارہ شروع فرما دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون 18واں سپارہ شروع فرما دیا۔ 18 سپارے جب آپ نے مکمل پڑھ دیے آپ رک گئے۔ استاد فرمانے لگے 12 سپارے آگے رہ گئے، وہ بھی پڑھ دیجیے۔
مجھے صرف 18 سپارے یاد ہیں. سننے والے حیرت میں مبتلا ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ سر کو جھٹکا, آنکھوں کو ملا کہ کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے کہ 5 سال کا بچہ ایک ہی نشست 18 سپارے سنا گیا. 18واں سپارہ مکمل. استاد نے کہا آگے بڑھیے, فرمایا کہ مجھے 18 سپارے ہی یاد ہے, میں 18 سپاروں کا حافظ ہوں. کہا کہ آگے کیوں نہیں یاد؟ فرمانے لگے کہ میری اماں کو 18 سپارے یاد تھے, میری ماں 18 سپاروں کی حافظ تھی اور وہ روزانہ جو ہے وہ قرآن کے 18 سپاروں کی تلاوت کرتی تھی. میں ماں کے پیٹ میں تھا, میں ماں کا قرآن سنتا رہتا, مجھے یاد ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 18 سپاروں کے حافظ پیٹ سے ہو گئے. یہ ماں کے پڑھنے کا اثر ہے. آج ایسے بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ ماں نے قرآن پڑھنا کوئی نہیں, درود پڑھنا کوئی نہیں, اس نے یہ باتیں کرنی ہیں, یہ ڈرامے دیکھنے ہیں, یہ فلمیں دیکھنی ہیں, گانے سننے ہیں. بچے نے بھی اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ماں میری 18 سپاروں کی حافظ تھی, وہ 18 سپارے پڑھتی, میں پیٹ میں سنتا رہتا. فرمایا جب پیدا ہوا ہوں میں بھی 18 سپاروں کا حافظ پیدا ہوا. تو آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی 11ویں پکانے والی میری مائیں بہنیں اور ان کی 11ویں کھانے والوں, ہمارے لیے بات مشاہدہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ایسی پاک اور مطہر ماں تھی, قرآن کی تلاوت فرماتی رہتی ہے. آج ہم بھی اپنے جو ہے وہ گھروں میں اس چیز کا اہتمام کریں. بچہ پیٹ میں ہے, ماں کا جو نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, درود پڑھے, اللہ اللہ کرے, تسبیح پڑھا کرے, باقی گھر کے کام کاج سے جیسے وقت ملے اللہ کا ذکر کرے, تو پھر دیکھنا کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی نیک ہی پیدا ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو 18 سپارے آپ نے سنائے, اور یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی اس تربیت کا اثر تھا کہ جو ماں پیٹ میں ہوتے ہوئے آپ کے پڑھتی رہی, آپ کو یاد ہو گئے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا ہے آپ کا, ماں آپ کو علم دین کے لیے سفر پہ روانہ کرنے لگی. بڑی مشہور بات ہے, میں اس سے نتیجہ حاصل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. ماں نے 80 دینار آپ کو دیے اور فرمایا بیٹا یہ اپنے پاس رکھ لو, مجھے پتا ہے کہ تم دور دراز کے سفر پہ جا رہے ہو, مشقتیں آئیں گی, تکالیفیں آئیں گی, پیسے پاس رکھ لو, ضرورت آئے گا پیسہ, اپنی ضروریات پوری کرنا. آپ نے فرمایا اے ماں میرا ایک اور بھی بھائی ہے, والد کی طرف سے اگر ترکہ یہی ملا ہے تو آدھا حصہ اس کا بنتا ہے, آدھا میرا بنتا ہے. میں 80 نہیں لوں گا, 40 دینار میرے بنتے ہیں, وہ مجھے آپ عطا فرما دیں. بچپن ہے غوث اعظم کا, اور بس دیکھیے تربیت کا اثر دیکھیے. کہا کہ یہ 80 باقی میں نہیں رکھوں گا سارے, آدھا میرے بھائی کا حصہ بنتا ہے, آدھا میرا ہے, جو میرا بنتا ہے وہ مجھے آپ دیں. ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا تم سفر پہ جا رہے ہو. کہا اماں نہیں, یہ بھائی کا حق ہے اور میں اپنے بھائی کا حق نہیں کھاؤں گا. یہ میرے بھائی کا حق ہے اور میں اپنے بھائی کا حق نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وہ ارے کسی کا حق کھانا, کسی مسلمان کا حق مارنا, میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سے اس کا بدلہ دلوائے گا, یہاں تک کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن جب حق لینے والے آئیں گے اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی, بڑھتی چلی جائیں گی, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, حق لینے والے باقی ہوں گے. عرض کریں کہ مولا اس نے ہمارا بھی حق دینا ہے. رب فرمائے گا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. وہ جو پہاڑوں جتنے نیکیاں لایا ہوگا لوگوں کے حق دے دیں گے, اب اس کے کھاتے میں پہاڑوں جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے. حضور نے فرمایا یہ بندہ سب سے زیادہ مفلس ہوگا قیامت والے دن. تو آپ جانتے تھے
کہ بھائیوں کا حق کھانا ایک اچھی بات نہیں ہے. آج دیکھ لو جو بڑا ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سارا میرا ہی ہے، جو کمانے والا ہو باقی 4-5 نہ کمانے والے ہو تو کہتے ہیں چلو میں نے کمایا ہے نا میرا ہی حق ہے سارا، اور وہ سب پہ مال مار کے بیٹھ جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک بارش جگہ ظلماً اپنے کسی مسلمان بھائی کی تباہی، قیامت والے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس جگہ کے 7 زمینوں کی تہ سے اٹھا کر طوق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈالے گا اور فرمایا جائے گا چکھ اپنے اس مال کا مزہ جو تو نے ظلمت کمایا تھا، کسی کا حق مارا تھا. یہ ہے پیروں کے پیر، یہ ہے روشن ضمیر، یہ ہے غوث الاعظم رضی اللہ عنہ. فرمایا نہیں اماں 40 ان کی اور 40 میرے بھائی کا حق ہے. ماں نے فرمایا ٹھیک ہے 40 دینار جو ہے وہ دھوبی میں سی دیے. چل پڑے سفر کو. رستے میں ڈاکو نے قافلہ روکا، ساری بات بڑی مشہور ہے آپ نے سنی ہوئی ہے. جو آیا اس نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. کہا کدھر ہے؟ کہا کہ میری بغل میں سلے ہوئے. وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ تو جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا. اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ 40 دینار ہے. کدھر ہے؟ یہ بغل میں سلے ہیں. کہا کہ بیٹا جھوٹ بول کے تو یہ اپنے دینار یہ سونے کے سکے بچا سکتا تھا لیکن تو نے سچ کہہ دیا. کہا ہاں. گھر سے چلتے ہوئے ماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو میں تو ماں کی اس بات پہ عمل کر رہا ہوں اور ماں کے کہنے پہ میں نے سچ بولا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا انا زعیم بیت ببیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا. فرمایا کہ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا حتیٰ کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، فرمایا میں محمد اسے جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. تو سبحان اللہ دس وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو مجھے یہ بات یقین دلائے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، تو فرمایا کہ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، میں محمد جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اسے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. آج تو لوگ جو ہے وہ جھوٹ مذاق میں تو بولتے ہی رہتے ہیں، ویسے ہی اتنا پکا کر کے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگلا بندہ دھوکا کھا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. جھوٹ تو اب اتنا عام ہو گیا. آپ بازاروں میں چلے جائیں، دکانوں پہ چلے جائیں، آپ جو ہے وہ کسی سے سودا لین دین کر کے دیکھیں، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ. اب سنیے حدیث پاک سیاستہ کی امام بخاری نے الادب میں سے نقل فرمایا. ابن مسعود فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر. فرمایا کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، تم پر سچ بولنا لازم ہے، اور جو شخص اپنے آپ پر سچ کو لازم کر لیتا ہے تو فرمایا یہ سچ نیکی کی طرف لے کر جانے والا ہے، سچ نیکی کی طرف لے کے جانے والا ہے. اور فرمایا کہ والبر یہدی الی الجنۃ، اور نیکی جو ہے وہ بندے کو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے. اور وما یزال الرجل یصدق، فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری الصدق، اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ اس کا نام صدیقوں میں لکھ دیتا ہے. رب اس کا نام صدیقوں میں لکھ دیتا ہے. قیامت والے دن وہ صدیقین کے صفوں سے اٹھایا جائے گا، جس صف کے امام صدیق اکبر ہوں گے یہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا. آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے.
والفجور یہدی الی النار، اور گناہ جو ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، وما یزال العبد یکذب، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحرى الکذب، اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے پہ لگا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب لکھا جاتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچا کے رکھنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سچ بولا، وہ سردار حیران رہ گیا کہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، فرمایا کہ ماں کی تربیت پہ اثر ہے، اس پہ اتنا اثر ہوا آپ کی اس بات کا کہ اس نے کہا کہ تجھے ماں نے کہا ہے سچ بولنا، تو ماں کا حکم نہیں ٹالتا، مجھے رب کہتا ہے سچ بولنا، میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور اس نے اپنے سارے ڈاکومنٹ کو جمع کر کے وہاں پہ توبہ کی اور کہا کہ لوٹا مال سارا واپس کر دو، اور جس سے بھی لوٹا ہے تلاش کر کے انہیں بھی واپس کرو، اور آج کے بعد ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ حضور غوث اعظم کی 11ویں تو ہم سارے کھاتے ہیں، پر سارے سچ کیوں نہیں بولتے؟ لنگر میں حصہ بھی سارے ڈالتے ہیں لیکن سارے سچ کیوں نہیں بولتے؟ اپنے گھر میں بھی سارے 11ویں پکاتے ہیں لیکن سچ کیوں نہیں بولتے؟ 11ویں والی پیر، ان کا تو یہ بچپن کا عمل ہے کہ بچپن میں جھوٹ نہیں بولا اور اس کا اثر ہوا، تو کتنے ڈاکو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے دوبارہ جو ہے اسی کے رستے پہ آ گئے۔ اور ہم جھوٹ بول بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بول کے اسے گمراہ کیا، جھوٹ بول کے اسے گمراہ کیا، اس کی جو ہے وہ نفرت اس کے دل میں ڈالی، اس کو ادھر ڈال دیتا ہے جھوٹ بول بول کے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے لعنتی ہیں۔ جھوٹے کیا ہیں؟ لعنتی ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والے لعنتی ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ شیطان پہ بھی لعنت ہوئی، دھتکارا گیا، اور جھوٹوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی رب کی رحمت سے دور کر دی جاتے ہیں۔ تو خدا اس بات کا خیال رکھا کرو، صرف 11ویں شریف پکا کھا لینا، انہیں مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو کر دکھایا ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان پہ بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کے بچپن کی بات، شریعت کی اتنی پابندی ہے کہ جھوٹ زبان پہ نہیں لائے، اور ساری زندگی آپ نے کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک حضور غوث اعظم کی خدمت میں رہا، اور میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا کہ آپ نماز عشاء پڑھ کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور صبح اسی طرح آپ اٹھ کر واپس آتے، کمرے سے باہر آتے اور آپ نماز فجر آ کر پڑھاتے۔ تو میں نے جو ہے وہ اس سے اندازہ لگایا کہ گویا رات کو آپ سوتے نہیں، کیونکہ اگر سو گئے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت، جو آپ وضو نہیں کرتے گویا کہ آپ سوتے نہیں ہیں، اور آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال تک۔ شریعت کی پابندی دیکھیے کہ آپ 5 نمازیں تو فرض ہیں آپ پڑھا کرتے، لیکن الحقائق فی الحقائق میں یہ بات لکھی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 فرائض کے علاوہ ہر روز 2000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کتنی؟ اور ہر نماز فرض کے بعد ایک ختم قرآن پاک کا فرماتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد،
اور ایک ادب آپ نماز تہجد میں فرماتے ہیں، گویا کہ ایک دن میں آپ 6 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، 6 قرآن کے ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور 15 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر رات میں قرآن پاک جو ہے وہ ختم فرمایا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہ کبھی آپ نے چاشت کی نماز چھوڑی، نہ آپ نے اشراق چھوڑی، نہ کبھی اوابین چھوڑی، اور نہ ہی تحیت المسجد اور تحیت الوضو کو کبھی آپ نے چھوڑا۔ آپ لازمی طور پہ یہ نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے آپ کی رسول اللہ کے دین کے ساتھ محبت اور شریعت کی پابندی کہ فرض نمازیں وہ تو فرض ہے ہی، فرضوں کے علاوہ بھی آپ نوافل بھی نہیں چھوڑتے تھے، تحیت المسجد و تحیت الوضو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اوابین اور چاشت وغیرہ اس کی پابندی فرماتے تھے، تہجد کی پابندی فرماتے۔ آج کے جو ہمارے پیران و خام ہیں اللہ ماشاءاللہ نمازوں کے قریب ہی نہیں جاتے، فرض نمازیں نوافل ضرور کی بات ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں سنیے، آپ خود فرماتے ہیں الفتح الربانی میں فرمایا کہ شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ زندگیت ہے۔ یعنی جس کام پہ شریعت جو کام کو کیا جا رہا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی شریعت ہے، وہ بلکہ زندگیت ہے، زندگی کام ہے۔ آج اتنا کہہ کر جو ہے وہ بات ٹال دی جاتی ہے نا کہ جی راز دیا گلا نے تصوف دیا گلا نے تھوڑی سمجھ جان آ رہی ہے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کی سمجھ میں نہ آنے والی ہو وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، وہ زندگیت ہوتی ہے۔ پوچھ لینا کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تو نہیں جی 5 ویلے تو پھر اور ہر ویلے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں جو شریعت پہ پورا نہ اترے اور جو بات شریعت کے دائرے میں نہ آ رہی ہو اسے حقیقت کبھی نہ سمجھنا، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ زندگیت ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اور ہم اتنا سا کہہ کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں وہ جی وہ نگاہ والے ہیں انہاں دی گلاں سانوں کتے سمجھ آ گئی۔ کچھ شریعت تو بڑیاں گلاں نہیں ہوندی، جڑی گل آپ فرماتے ہیں شریعت کے دائرے نہیں ہوندی وہ مردود ہے۔ شریعت اور طریقت، شریعت اور تصوف یہ جدا ہے ہی نہیں۔ آپ نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے کہ شریعت اور طریقت کو ملایا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت اور حقیقت اور طریقت یہ دو الگ الگ رستے نہیں ہیں، شریعت اور طریقت کا ایک ہی راہ ہے، ایک ہی رستہ ہے۔ آج پھر جو ہے وہ دوڑا ہو چکے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بابوں کی باتیں ہماری سمجھ نہیں آتی یہ حقیقت کی باتیں ہیں اور ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ آپ فرماتے نہیں، جو شریعت کی سمجھ میں نہ آئے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ پرواز کرو۔ رب تک پہنچنا چاہتے ہو تو اور طریقہ نہیں، تو اور رستہ نہیں، ایک طرف قرآن کو اپنا پر بنا لو، دوسری طرف نبی کی ساری شریعت کو اپنا پر بنا لو۔ جب تم ان دونوں کو اپنا پر اور بازو بناؤ گے تو پھر ان کے ساتھ پرواز کرتے کرتے تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ اور آسان لفظوں میں کیا فرماتے ہیں اگر کوئی رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس وقت تک رب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان نہ ہو۔ اور آج ساڑھے بندے جڑا 6 مہینے نہ ناوے وال نہ کٹاوے وہ دے مگر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیڑی سمجھ ہوتی ہے تو قرآن اور حدیث کی جو گل کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ سنت ہے نبی کی، کیڑی سنت عمل ہو رہا ہے۔
اپنے آپ کو بدلو، بھی سوچو ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ یہ جی شریعت طریقت کی باتیں ہیں، تصوف کی باتیں ہیں، مولوی سمجھ آڑا گیا نہیں۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں، جو شریعت کے دائرہ کار میں نہ آ رہی ہو اسے چھوڑ دو، وہ گمراہی ہے، وہ بات گمراہی ہے، زندگیت ہے، اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، جب تم قرآن کو اور نبی کی سنت کو اپنے دونوں بازو بنا لو گے تو فرمایا اس کے ساتھ پرواز کرتے کرتے پہلے تم رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا، کیونکہ ان کے بغیر تو خدا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ فرمایا پہلے حضور کی بارگاہ میں تم پہنچو، اور پھر اپنا آپ جب تم رسول اللہ کی بارگاہ میں دو گے، فرمایا یوں ہی ہے کہ تم رب تعالیٰ تک پہنچ گئے ہو۔ یہ آپ حضور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شریعت کی پابندی فرماتے، اور اس وقت جو ایسے پیر تھے ان کی بھی آپ نے کڑ کاٹ کے رکھ دی، اور فرمایا کہ جو بھی شریعت کے دائرہ کار سے باہر ہو وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، وہ تصوف نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ سے بڑا پیر تو کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ آپ نے تو ان راہوں کو نہیں اپنایا، شریعت کی راہ بتائی بھی ہے اور خود بھی اسی پہ چلے گئے۔ صحابہ بھی شریعت کی راہ اور شریعت کو ہی پھیلایا ہے اور خود شریعت پہ ہی چلے ہیں۔ اہل بیت نے شریعت کو پھیلایا ہے اور اسی پر چلے ہیں۔ تو یہ گمراہی کی طرف لے جانے والے راہیں جو شریعت کی سمجھ میں کام نہ آئے، جو شریعت کے دائرہ کار کے پورے نہ اترے، فرمایا کہ یہ پیر نہیں ہو سکتے، یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ سے آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میری گزر گئی، بچپن اور طالب علمی کے دور فقر میں گزارا، کئی دنوں تک کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، اور فرماتے ہیں کہ حرام تو کیا، جس چیز کے بارے میں مجھے شک پڑ جاتا، فرمایا میں نے وہ لقمہ بھی کبھی نہیں کھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حرام کا لقمہ تو دور کی بات، مشتبہ لقمہ بھی نہیں کھایا جس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ اور آپ کا عمل شریف کیا تھا؟ آپ کی ایک پہلی تھی، چند جو ہے وہ آپ کے مرید وہاں پہ فصل بیچتے، آپ اسی کھیت کے فصل سے آپ کے لیے روٹی پکا کے لائی جاتی اور آپ کھاتے تھے۔ کہیں اور سے آیا ہوا نہ کھاتے تھے اور نہ ہی اسی سے کھانا۔ اور پھر معمول کیا تھا آپ کا؟ اکثر آپ روزے سے رہا کرتے تھے، اکثر۔ اور جب خادم نے افطاری کے وقت آپ کے سامنے کھانا رکھنا، 3 روٹیاں ہوتی ہیں، ایک آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دینی، ایک آپ نے خادموں میں بانٹ دینی، اور تیسری روٹی اس کے ٹکڑے کر کے آپ جو ہے وہ اپنے لیے رکھتے اور اسے تناول فرماتے، اور پھر وہی ایک روٹی کھا کر آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ پیروں کے پیر ہیں، یہ کیا ہے؟ پیروں کے پیر ہیں۔ اور پرہیزگاری اور تقویٰ کہ اپنا ہی وہ کھیت، اسی سے جو ہے وہ نکلی گندم، اسی سے نکلی سبزی، وہی کچھ کھانا ہے، ادھر کی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کی چوری کی ہو، چوری کر کے لوگ آگے بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا۔ کوفہ میں بکری گم ہو گئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی چوری والی بکری ذبح کر کے میرے سامنے آ گئی۔ یہ تقویٰ و طہارت کا عالم تھا لوگوں کا۔ آپ کے تقویٰ و طہارت اس مقام پہ فائز تھے، اور اکثر جو ہے وہ آپ روزے سے رہا کرتے ہیں۔ حاکم وقت خلیفہ مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف آپ کے پاس آیا
اور اگر اس نے نذرانہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، 10 تھیلیاں تھیں سونے کی بھری اور 10 بندوں نے اٹھائی، وہ اتنی سی تھیلی نہیں سمجھو توڑے تھے، 10 بندوں نے اٹھائے ہوئے، یا حضرت نذرانہ قبول فرمائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قبول فرمائے۔ اس نے بڑا اصرار کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ جب وہ اٹھ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یا حضرت میرا یہ نذرانہ قبول فرمائے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ دو۔ ان میں سے 2 تھیلیاں جو ہے انہیں پکڑا اور اسے زور سے دبایا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس سے خون بہنے لگا، خون بہنے لگا، اور آپ جلال میں آ کے فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، لوگوں کے خون پسینے کو لوٹ مار کر کے میرے پاس لے آتا ہے اور مجھے نذرانہ دیتا ہے۔ فرمایا اگر مجھے رشتہ رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں اتنا نچوڑ دیتا کہ یہ خون تیرے محل تک پہنچ جاتا۔ مشتبہ چیزیں ہمارے پاس لے کے آتے ہیں۔ تقویٰ و طہارت کا یہ عالم ہے کہ آپ ہمیشہ جو چیز بھی تناول فرماتے ہیں اپنے سے کھیت سے تناول فرماتے ہیں، اور خاص آپ کے 3-4 بہر مرید تھے اس کام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خلائد الجواہر میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت آپ باہر نکلے، کوئی بندہ آ گیا، اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، آپ نے شریعت کا پاس رکھا اور جا کر مسجد پہ بیٹھے اور اس نے فتویٰ لکھ کے دیا، اور آپ کا فتویٰ جب وہ پھیلتا تھا تو عراق کے، شام کے، بصرہ کے بڑے بڑے علماء اپنی جو ہے وہ انگلیاں دانتوں میں ڈال کے بیٹھ جاتے کہ اللہ نے اس بندے کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ آج تو پیر صاحب سے مسئلہ پوچھ لو تو کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے، ان سے پوچھو، فتویٰ لینا ہے تو ان سے جا کے لو۔ نہ ہم مسئلہ بتانے جوگے ہیں اور نہ ہی کسی کو فتویٰ دینے جوگے ہیں، بس ہم پیسے اکٹھے کرنے جوگے ہیں، بس ہمیں پیسے دیتے جاؤ اور جو ہے وہ جنت دیتے جاؤ، بس یہی کام ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت امام شرانی لکھتے ہیں کانت فتاواہ تورد علی العلماء بالعراق فتعجبهم اشد الاعجاب۔ جب عراق کے علماء نے آپ کو فتویٰ دیکھا تعجب کرنے لگے اور دانتوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے سبحان من انعم علیہ، اللہ کی قدرت کے رب نے اس بندے کو کتنے علم سے نوازا ہے، کتنا پائے عالم ہے، کتنا علم پہ گرفت رکھنے والا ہے۔ اور بڑے بڑے عالم حیران رہ جاتے تھے کہ آپ نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے پڑھا ہے اور کس سے علم حاصل کیا ہے۔ ایسے پیروں کے پیر ہیں۔ آج تو عام طور پہ تصور رہ گیا کہ جو پیر ہوتا ہے وہ جاہلی ہوتا ہے، نہ کوئی مسئلہ بتا سکتا ہے، نہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ درس حدیث پڑھا سکتا ہے، بس وہ مرید کرنے ہیں اور جو ہے دعا کرنی ہے، بس یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ نہیں، حضور غوث اعظم 33 سال تک مسند تدریس پہ بیٹھ کر 13 علوم پڑھاتے رہے اور 33 سال تک آپ مسند پہ بیٹھ کے فتویٰ دیتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کی انتہا دیکھیے، اتنے بڑے پیروں کے پیر ہیں، اور جس وقت آپ حج کے لیے روانہ ہوئے مکہ شریف میں آپ گئے اور وہاں جا کر آپ کی حالت یہ تھی کہ صحن حرم میں آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ در حرم کعبہ روی بر حسا نہادہ بود وبی کف اے خدا بند بے بخشائی، و اگر مستوجب عقوبت مرا روز قیامت نابینا بر انگیز تا در روی نیکا شرمسار نہ باشد۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا سجدے میں سر رکھ کے آپ زاروں قطار ہو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں مولا اگر تو نے مجھے قیامت والے دن نہیں بخشنا تو قیامت والے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حیبت کا یہ عالم ہے کہ
مجھے نابینا اٹھانا قیامت والے دن، تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ میری بخشش نہیں ہوئی۔ اور پھر دیکھیے آپ پھر مکہ سے جب مدینہ پاک میں گئے تو مدینہ جا کر آپ کا یہ عالم تھا کہ جسم پہ کب کبھی تاری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہیں، ذنوبی کا موج البحر بل ہی اکثر کمثل الجبال الشم بل ہی اکبر ولکنھا عند الکریم اذا عفا جناح من البعوض بل ہی اصغر۔ آپ عرض کرتے ہیں مولا میرے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہے اور ان کی بلندی پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ اے کریم، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اگر تو بخشنے پہ آئے تو تیرے سامنے یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا کہ میں تیرے نبی کے روضے پہ حاضر ہونے لگا ہوں۔ 40 دن تک آپ جو ہے وہ مسلسل اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہی التجا کرتے رہے، آنکھوں میں آنسو جاری رہتے، اور آگے معاہدہ شریف کے سامنے نہیں گئے ابھی، پہلے مولا کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے رہے کہ عبد القادر پہاڑوں جتنے گناہ لے کر سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہوں کے ساتھ آیا ہے، مولا تو کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اگر تو رحم فرما دے تو تیرے سامنے مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکے ہیں میرے گناہ، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور یہاں پہ حدیث پاک سنیے، دیکھنے والوں نے کہا کہ غوث اعظم تڑپتے تھے اور وہاں پر آپ جو ہے وہ روضہ رسول کے سامنے یہی التجائے کرتے تھے۔ حدیث پاک حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اور شعب الایمان میں 803 نمبر حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا اذا شعر جلد العبد من خشیت اللہ تحادت عنہ ذنوبہ کما یتحاد عن الشجرۃ الجابس ورقها۔ فرمایا جس وقت بندہ مومن پہ خشیت طاری ہوتی ہے اور اللہ کے خوف سے وہ کانپنے لگتا ہے، جسم پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے، تو فرمایا اس وقت اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ ارے خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ حضور کے سامنے ابھی نہیں جا رہے، 40 دن تک مسلسل آپ یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اور 40 دنوں کے بعد جب حضور کے معاہدہ شریف کے سامنے گئے اور جا کر سلام عرض کیا، اور اس کے بعد پھر آپ عرض کرتے ہیں فی حالت البعد روحی ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبۃ الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بما شفتی۔ حضور کے روضہ پاک کے سامنے جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے عراق سے میری روح جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کر کے جاتی رہی، آج بنفس نفیس یا رسول اللہ خود میں آپ کے روضہ پاک پہ حاضر ہوں، مہربانی فرمائیے، آج اپنا دست کرم ظاہر فرمائیے، عبد القادر آپ کا بیٹا آپ کے مبارک ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہے۔ اس وقت جو وہاں پر موجود تھے، اور تفریح الخاطر میں سید عبد القادر نے بنی نے یہ بات لکھی فظہرت یدہ صلی اللہ علیہ وسلم فصافحہ وقبلہا ووضعہا علی رأسہ۔ آپ نے جیسے ہی عرض کی، روضہ پاک سے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک باہر آیا، حضور نے اپنا دست مبارک ظاہر فرمایا، اور حضور غوث اعظم نے آگے بڑھ کے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما، اپنے ہاتھوں میں لیا، اور انہیں بوسہ دینے کے بعد آنکھوں پہ لگایا اور اپنے سر پہ رکھا اور عرض کیا رسول اللہ آج آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ ہے پیروں کے پیر، یہ ہے روشن ضمیر، آج یہ ہے رسول اللہ کے پیارے لاڈلے، ان کی کرامات پڑھ کے صرف لوگوں کو سنا دینا، پر یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ہم جس غوث اعظم کو ماننے والے ہیں وہ خوف خدا کتنا دل میں رکھتے تھے، جس پیروں کے پیر کو ہم ماننے والے ہیں انہیں رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کو ان کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بحمداللہ تعالیٰ ہم ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انہی راہوں پہ چلیں جن راہوں پہ وہ چل کے گئے ہیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں جن راہوں پہ چل کر انہوں نے رب رسول کی محبت کو اور
ہمیں بھی وہ یہی سبق دے کے گئے ہیں کہ ان راہوں پہ تم نے چلنا ہے. لیکن بندہ یارویں تو پکائے بچ دے گا پکاوے، لیکن غوث پاک کی ایک گل بھی نہ مانے، نماز ایک بھی نہ پڑھے، روزہ ایک بھی نہ رکھے، اور قرآن کبھی بھی نہ پڑھے، غوث اعظم کی سیرت سے نابلد ہو، تو بتاؤ پھر غوث اعظم خوش ہوں گے یا نہ خوش ہوں گے؟ تو آپ کی زندگی کا یہ سبق ہے. رسول اللہ کے روزے پہ حاضری دینے سے 40 دن پہلے باہر کھڑے رہے، آگے نہیں گئے، معافی مانگتے رہے، مولا عبد القادر تیرا بندہ تیرے پاک نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم نے مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ولی کو کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا. نہیں، پوچھو علماء سے، پوچھو محدثین و مفسرین سے کیا لکھا انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے مخلوق کا تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، پر رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. رب کا اسے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے. ہم تو ایسے پیروں کو ماننے والے ہیں جس پیر کو رب کا خوف نہ ہو، جو لوگوں پہ ظلم کرے، خوف خدا دل میں ہو تو پھر ظلم کم کرے، پر جو لوگوں پہ ظلم بھی کرے اور لوگوں سے پیسے بھی بٹورے، نذرانے بھی دے اور لوگوں کی جیبیں بھی خالی کرے اور پھر کہیں کہ میں پیر ہوں، نہ اسے خدا کا خوف ہے نہ خدا کے رسول کا خوف ہے. اور جسے خوف نہ ہو رب رسول کا، اس بندے کا تو مسلمان ہونا ہی مشکل ہے، پیر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. تو خدا ایسے پیروں سے جان چھڑاؤ اور جو شریعت کے پابند پیر ہیں ان کے پیچھے چلو اور ان کی بیعت کرو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو. اور وہ جن راہوں پہ چل رہے ہیں وہی راہیں سیدھی راہیں ہیں، جن راہوں پہ صحابہ راہ بیعت چلے ہیں، جن راہوں پہ غوث اعظم چلے ہیں، انہی راہوں پہ چلنے والا اگر پیر نظر آئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، انشاءاللہ تمہارا ہاتھ رسول اللہ تک پہنچے گا. واحد اللہ رب العزت عمل کی توفیق